زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى في كلامه الآخر وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواہ المسلم. معزز سامعین و سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو سدا زندہ و سلامت رہنے والا ہے. درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس پروگرام میں میرے جو درس کا عنوان ہے، اس خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. لفظ اصلاح صلح سے آتا ہے، اور صلح تب کی جاتی ہے جب دو فریق کے درمیان میں تضاد ہو. اب جو معاشرے کا جو معاملہ ہے کس کے ساتھ تضاد ہے؟ معاشرہ ایک سوسائٹی، رہن سہن، معاملات داری، یہ معاشرہ ہے. اصلاح کس کی ہے؟ رہنے والے لوگوں کی. معاشرے کا ہمارے ساتھ ایک تضاد ہے، کیونکہ اگر ہماری اصلاح ہوگی تو معاشرہ درست ہوگا. اب ہم ان تمام باتوں پر طویل گفتگو کے بجائے ہم اصل نقطے پر آتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ ماحول ہے کہ جہاں ہمارے حالات مسلمانوں کے درست نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ رہن سہن کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہمارے درمیان میں ایک تضاد ہے، اختلاف ہے، اور ہماری اصلاح کی سخت ہمیں ضرورت ہے.
یہ معاشرہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا ابتدائی مراحل میں مکہ المکرمہ کا تھا۔ ابتدائی اسلام میں مکہ کے سرزمین پر رہنے والے ان مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے، معاشرہ جتنا خراب تھا، جب اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کر دی تو ممکن ہے کہ ہمارے بھی اس معاشرے کا اصلاح ہو جائے گا۔ اب اگر ہم مکہ سے نکل کر کے مدینہ آتے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں سوئے یثرب کی اس سرزمین پر بھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک اصلاح کی، صلح کرایا، اور ایسا معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جس سے رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کا اصلاح ہو، آپ کی سوسائٹی کی اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو جائے، تو آپ کو وہی نقش قدم پر چلنا ہوگا، اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا، وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس طریقے کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ممکن ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ جب مدینے کی بات آئی تو میں شروعات مدینے سے ہی کرتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک راوی حدیث ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رہے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا اور کہا مؤمنون، یہودیوں میں سے جس کو مومنین کا خطاب دیا ہے وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب ہمارے بھی اصلاح یہاں سے شروع ہوگی، اب اندازہ لگانا۔ وعن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے پہلے حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جو سنا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری زندگی کی پہلی حدیث تھی جس میں اللہ کے نبی سے روایت کر رہا تھا، میں نے سنا اللہ کے رسول سے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَأَبْشُوا السَّلَامَ، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام سلامتی کو عام کرو، دعا کو عام کرو۔ سلام عام کرنا ہے، دعا کو عام کرنا ہے، سلامتی عام کرنی ہے، بد دعائیں نہیں، بد دعائیں نہیں۔ ہمارے معاشرے کی سب سے پہلے بگاڑ یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگوں میں دعا دینے کے بجائے بد دعائیں دے رہے ہیں، سلام کے دور روز مرہ، اور ہم اس کو برا سمجھتے ہی نہیں، ہم نے کبھی اس کو غلط مانا ہی نہیں، اور ہم اسے غلط کبھی تصور ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نوجوانوں میں کیا عادت ہے، نوجوانوں اکثر و بیشتر مسلمانوں کے یہی حالات ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم بھائی، السلام علیکم۔ اچھا، جس نے السلام علیکم کہا اس کی شناخت ہے کہ وہ شہر حیدرآباد سے، ہاں نشانی ہے اس کی۔ اور اگر کسی نے پورا کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، دو نشانے۔ اچھا، اہل حدیثوں میں بھی بہت خرابی ہے، اصلاح سب کی ہونی چاہیے۔ اکثر نوجوان السلام علیکم، السلام علیکم، آپ کو پتہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا طریقہ سکھلایا۔ اللہ کے رسول
جب راستے میں بھی چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں گزر رہا تھا تو میں نے بچوں سے سلام کیا تو ایک شخص نے کہا ہے انس کیا تم بچوں کو بھی سلام کرتے ہو؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سلام کیوں نہ کروں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم سے معصوم بچوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ تو سلام کیا تھا؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رحمت اللہ وبرکاتہ نہیں کہتے کم سے کم سلام تو پوری کہو، السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چند یہودی، دو یہودی گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یہودی بھی کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا وعلیکم وعلیکم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا کہ میرے شوہر میرے نبی کو موت کی دعا دے رہا ہے، فوراً کہتی ہے وعلیکم السلام واللعنہ، یہودیو تم پر موت بھی ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو عائشہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ان کا جواب انہی پر لوٹا دیا؟ اندازہ لگائیے، اگر آج ہمارے اس معاشرے میں جس کی ابتدا ہماری ملاقات جہاں سے شروع ہوتی ہے لوگوں، وہ الفاظ ہمارے درست نہیں ہیں، وہ چیز صحیح نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو خرابی ہے، ہمارا اور آپ معاشرے کا اسلام کا اور آپ کے درمیان جو معاشرے کا اور اسلام کا جو تضاد ہے اسی بات کا ہے کہ آپ اسلام کو اپنے طریقے سے پیش کرتے ہیں، شریعت کو اپنے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، سنت کو اپنے موافق پیش کر رہے ہیں۔ آپ سنت کو سنت کے موافق کرو، شریعت کو شریعت کے موافق لے کے جاؤ، اسلام کو اسلام کے طریقے پر لے کر کے رہو، تب آپ کے تضاد اسلام کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی کہہ دے السلام علیکم تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کو کیا کہہ رہا معلوم ہو؟ موت ہو تم پر، ہاں السلام علیکم موت ہو تم پر۔ کیا ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے دوست احباب کو روز مرہ ہم موت کی دعوت نہیں دے رہے، دعا نہیں کر رہے اس کے لیے کہ تم مر جاؤ؟ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے نہیں۔ السلام علیکم موت ہو تم پر، الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ السلام علیکم سلامتی ہو تم پر، اور السلام علیکم موت ہو تم پر۔ الفاظ میں کتنی تبدیلی دیکھ لیجئے، الفاظ کے فرق پر سلامتی کی جگہ موت آ جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے سلام کیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ وعلیکم۔ اب اگر کوئی آپ کو السلام علیکم بھائی کہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم وعلیکم، آپ کی موت آپ پر ہی لوٹ جائے۔ وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وعلیکم، تم پر لوٹ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اصلاح کی پہلی بنیاد۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا سلام کو عام کرو؟ کیا وجہ تھی سلام کو عام کرنے کی؟ سلام کو عام کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس سے باہمی اتفاق، باہمی محبت، خلوص بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اندازہ لگاؤ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کی اصلاح کی، لوگوں کی اصلاح کی بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو جملہ کہا کہ آپس میں سلام کو عام کرو تاکہ تم میں محبت و بھائی چارگی پیدا ہو جائے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ انصار کے لوگوں نے مہاجروں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، آدھے آدھے مال جو تقسیم کر دیتے تھے،
ایک دو بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے کر کے اس کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کروا دیا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی دلوں میں محبت پیدا کیا۔ جب ان کے دلوں میں محبت آئی، بھائی چارگی آئی، امن آیا، سلامتی آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہماری دعوتوں کا ماحول دیکھ لینا، جب ہمارے یہاں جب دعوتیں ہوتی ہیں تو ہمارے دعوتوں میں فقراء و مساکین کو شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، اگر مساجدوں کے ائمہ و مؤذنین ہو اور ان کے مصلیوں کے یہاں کوئی دعوت ولیمہ ہو یا کوئی دعوت خاص ہو تو اللہ کی قسم اکثر و بیشتر لوگ یہ کہہ کر کے بھول جاتے کہ مولوی صاحب میں بھول گیا تھا آپ کو دعوت دینے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اے لوگو تمہارا کھانا مومنین کھائے، اے لوگو تمہارا کھانا ایمان والا کھائے، اے لوگو تمہارا مال وہ ان کے لیے خرچ کرو جو انبیاء کے وارث ہوں، جو علماء ہوں، تمہارے کھانا مومنین لوگ کھائیں۔ مدینے کے وہ تمام تر مالدار لوگ کھانا کن کو کھلا رہے تھے؟ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق وہ تمام تر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہے، اور تمام کے تمام لوگوں نے ان بھوکوں کو کھانا کھلایا جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہماری دعوت ان کی ہوتی ہے جن کی بلڈنگ بڑی ہو، جن کے اچھے رسوخات ہو، جن کے فین فالوئنگ زیادہ ہو، جن کے معاشرے میں عزت ہو، جن کو لوگ پوچھتے ہوں، ہماری دعوت میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی دعوت میں کوئی بڑا عہدیدار، مثال کے طور پر KCR انا آ جائے، چندر شیکھر راؤ، اللہ کی قسم ہے پورے حیدرآباد میں اپنے دعوت کی شہرت کو عام کرے گا کہ ہاں دیکھیں میری پہنچ دے گا تم نے، میرے بیٹے کے ولیمے میں، میری بیٹی کے نکاح میں، میرے یہاں بچے کا عقیقہ تھا۔ میری پہنچ اور پاور کا عالم یہ ہے کہ CM بھی آتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہر ایک چھوٹا آدمی بھی، معمولی آدمی آ جائے، شہرت کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رسول نے کیا کہا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ پیٹ بھروں کو کیا فائدہ کھلانے، ان کو کھلاؤ جن لوگوں نے کبھی ہفتے بھر گوشت نہیں کھایا، ان کو کھلاؤ کھانا۔ کن کو کھلا رہے ہو؟ کھانا انہیں کھلاؤ جن کو یہ میسر نہ ہوتا ہو۔ آپ ان کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ جن کے آگے پیچھے ساری چیزیں موجود ہیں۔ بھوکوں کو کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی، اس حدیث کے ان 3 الفاظ میں پورے معاشرے کی اصلاح موجود ہے۔ اگر ہم آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں اور بھوکوں کو ہم کھانا کھلائیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، زور و زبر نہ کریں، ان کی پریشانی میں ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، تنگ دستوں کو کما کر دیں، یہ رحم وصل الارحام، یہ معاشرے کی اصلاح کی بنیادی بات ہے۔ یہ سارے کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت مل جائے۔ کیوں؟ جنت مل جائے۔ آئیے، جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو لاچار و بے بس ہیں، اس حدیث سے وہ اپنا علاج لے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اس وقت تم نماز کو پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، یہ اہل حدیثوں کا ایمان ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ کون سی نماز؟ اس وقت کی جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کب سوتے ہیں لوگ؟ فجر کی نماز چھوڑ کر کے۔ فجر کے وقت 4 بجے نیند آتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو نیند کب آتی؟ 4 بجے، 2:30 بجے، اس وقت سوتے۔ جب اس وقت لوگ سوئے ہوئے رہیں، نماز پڑھو، یعنی نماز تہجد ادا کرو۔ جب آپ نماز تہجد کے پابند ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ اندازہ لگا لو، صرف نماز پڑھنے والے جنت میں چلے جاتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے جنت میں چلے جاتے، اگر صلہ رحمی کرنے والے جنت میں چلے جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی طرف لوگوں کو رغبت نہ دلاتے، راغب نہ کرتے۔ یہ اس لیے کہ ہر داعی کا زینہ جو ہے، ہر داعی کی دعوت کا، ہر داعی کا جو کامیابی ہے وہ ہے تہجد کی صلاح۔ اور ہم میں سے ہر انسان داعی ہے، ہر ایک شخص داعی ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی دعوت کا مسئلہ کسی ایک قوم کے ساتھ، کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ایک شخص ہم میں سے داعی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں دعوت کی فکر دلا کے اس حدیث کو پورا کروں گا۔ ہم قرآن مجید میں امام صاحب نماز میں پڑھتے اور ہم سنتے ہیں۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہی، سورۃ الفاتحہ پڑھا، جب میں سورہ پڑھ رہے تھے امام صاحب نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں غور کرو، کس سے کہنا کہ اللہ ایک ہے؟ امام صاحب نے تلاوت تو کی، رب سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن تو پڑھ دیا، امام صاحب نے تو کہہ دیا قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کس سے کہا جائے؟ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ذرا اندازہ لگا لو کہ ہمیں اس سے کہنا ہے جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو قرآن میں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ کس سے کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ ان سے کہنا ہے جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بن گئی، جتنے لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو سنا ہر ایک شخص داعی ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کا پیغام وہ ان تک پہنچا دے جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مسجد رحیم خان میں، کاروان کی اس روڈ پر جو مسجد رحیم خان ہے، الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد سے دعوت کا کام ہوتا ہے، نوجوان بچے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کی عمروں کو دراز فرمائے، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے یہاں کے ذمہ داران مل کر کے ان نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کو جوڑ کر دعوت کو عام کرتے ہیں، ان تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کا اللہ ایک ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، میں بھی خوش نصیب ہوں کہ الحمدللہ وہ ایک ایسے داعیوں کے درمیان ایک ایسے دعوت سنٹر میں آ کر بیٹھا ہوں جہاں سے اسلام کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پیغام پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہر شخص داعی ہے ہمارا۔ اب ہم میں سے جب ہر شخص داعی ہے تو ہمارے لیے جو ہماری بات قابل مقبول ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز تہجد ادا کرے۔ اب اگر آپ نماز تہجد ادا نہیں کرتے تو آپ کی باتوں پر اثر نہیں رہے گا، اور آپ جنت میں جانے والے خود نہیں ہیں تو دوسروں کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں آپ؟ اس لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اس وقت تم نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے، سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اب اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے یہ ربیع الاخر کا مہینہ، اگلا مہینہ رجب کا ہے، شاید رجب کے مہینے میں 27ویں تاریخ کو اللہ کی تجلی آسمانی دنیا پر آئے گی، اور اس رات بنو قلب کے بکریوں کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائے گا۔
آدمی کیا کریں؟ ہمارے یہاں کا ماحول کیا ہے؟ سال میں 3-4 راتیں بڑی اچھی عبادت گزاری کرتے ہیں. 27ویں رجب، 15ویں شعبان، 27واں رمضان، اتنا ہی. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہر رات آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ان کو کامیابی کی ایک اصلاح کے طور پر میں ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں. جو نمازی ہیں دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، میں آپ کو اس کا بھی ذریعہ بتاؤں گا، سن لیجئے. كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر قال من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا. ينزل ربنا، نازل ہوتا ہے تیرا رب، تمہارا پروردگار. ینزل ربنا تبارک و تعالی، جو بہت ہی بابرکت اور بلند ہے. تبارک و تعالی کل لیلت، کل لیلت، کل کے معنی سب، لیل کے معنی رات. کل لیلت الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی کی تجلی آسمانی دنیا پر ہر رات آتی ہے. قال من يدعوني فاستجیب له، پکارتا ہے کہ او میرے بندو تم مجھ سے پکار کر کہا جاتا ہے اے ابن آدم کی اولاد. قال من يدعوني فاستجیب له، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو سننے والا ہوں. ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے، وہ آئے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے اور صلاح تہجد کے پابند ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سوال کرے. اللہ فرما رہا قال من يدعوني فاستجیب له، ہے کوئی مجھ سے پکارنے والا، مانگنے والا ابن آدم کے اولادو جو سو رہے وہ اٹھو اور آؤ تم اپنی بگڑی کو بنا لو. قال من يدعوني فاستجیب له ومن يسألني فأوتيه، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی بیٹا بیٹی مانگنے والا، ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا پانے والا، ہے کوئی ایگزام میں کامیاب ہونے کی خواہش رکھتا ہے کوئی تو آئے. قال من يسألني فأوتيه، آؤ تم مجھ سے سوال کر کے دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، میری تجلی آسمانی دنیا پر ہے اور میرے بندوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. قال من يسألني فأوتيه، ہے مجھ سے سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. ایک حدیث یاد آ گئی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما کان العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. ما کان العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاکثر الدعاء، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے دعا کرے. کہاں دعا کرے؟ سجدے میں. اچھا فرض نمازوں میں نہیں ہے، یہ جو دعا ہے نوافل میں. اب اندازہ لگاؤ اللہ کی تجلی آسمانی دنیا پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر کہہ رہا قال من يدعوني فاستجیب له، ہے مجھے کوئی پکارنے والا جس کی پکار کو سن کے پورا کیا جائے. ومن يسألني فأوتيه، ہے مجھ سے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. اب وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سر سجدے میں رکھا ہوا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ میں بے اولاد ہوں، الہی تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جب اس کی عمر 90 سال تھی، الہ العالمین تو نے زکریا کو یحییٰ دیا جب ان کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، الہ العالمین جب تو ان کو اولادیں دے سکتا ہے میں بے اولاد ہوں، تو زکریا کا بھی رب ہے، ابراہیم کا بھی رب ہے. الہ العالمین تیری ذات تو ایسی ذات ہے جو بن باپ کا اولاد پیدا کر سکتا ہے جو تو نے مریم کو عیسیٰ دیا. الہ العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما. وہ دعا سجدے میں کر رہا ہوگا. شیخ کی کرسی ادھر لاؤ، آپ یہاں آئیے شیخ.
وہ دعا کر رہا ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، دعا کر رہا ہوگا کہ الہ العالمین مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، قال من یدعونی فاستجب لہ ومن یسألنی فاوتیہ، جو وہ سوال کر رہا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہہ دے گا کہ میں نے تجھے اولاد نعمت سے نوازا، جا میرے بندے میں نے تجھے اولاد دی۔ یہ میرے نبی نے تم سے کہا تھا کہ جب تم سر سجدے میں رکھ کر کے اپنے رب سے دعا کرو گے تو تمہارا رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ جا، میرا یہ وعدہ ہے، میرے نبی نے جو تمہیں پیغام دیا میں یہ وعدہ کر رہا ہوں، میرے وعدے کے موافق تم نے نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے، نبی کے کلام پر یقین کامل کرتے ہوئے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، میں تمہارا رب ہونے کی وجہ سے، میں اپنے ربانیت کی وجہ سے میں تمہیں اولاد عطا کرتا ہوں۔ نہ درگاہوں کا چکر لگانا پڑے گا، نہ چادر چڑھانی پڑے گی، نہ دادا نہ دستگیر سے مانگنا ہوگا۔ لوگوں، تمام کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر کے اپنی دعاؤں کو قبول تو کرا کے دیکھو۔ ما كان العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء قال من يسألني فأوتيه، سوال کرو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ قال من يسألني فأوتيه، اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، پتہ یہ چلا جس کی گناہیں کبھی معاف نہیں ہو رہی نا، وہ گناہ میں لت پت ہیں، توبہ کر رہا ہے، قبول نہیں ہو رہا ہے، گناہ نہیں معاف ہو رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اب اس حدیث کو سننے کے بعد اب ہماری ذمہ داری کیا بنی؟ ہماری ذمہ داری یہ بنی کہ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے اور اپنے رب سے مناجات کریں گے، فریاد کریں گے، تاکہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہماری بگڑی کو بنائے۔ یہ معاشرے کا ماحول ہے۔ آپ دیکھیے، لوگ اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، 4 سال 5 سال 3 سال ہو گئے، لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی معالج کے پاس تو کبھی حکیموں کے پاس تو کبھی کسی کے پاس، کبھی درگاہوں میں چلے جا رہے ہیں، کبھی چادر چڑھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اولاد کے لیے کہاں نہ جانے کتنی دور دور کا سفر کر دیتے ہیں کہ اس امید کسی اولاد مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں آ، میں تمہیں یہاں دینے والا ہوں، یہاں آ کر کے مانگ، میرے سامنے سر سجود ہو، اپنی پیشانی جھکا زمین پر، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنی معاشرے کی اس غلطی کی بھی اصلاح کرنی۔ معاشرے میں جو برائی سب سے زیادہ عام ہے وہ ہے بدگمانی۔ بدگمانی یہ بڑی عام ہے، اور لوگ اس بدگمانی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، تصور ہی نہیں کرتے۔ لوگ غیبت کو چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان مت کرو، بہت زیادہ گمان مت کرو، بعض گمان بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بعض گمان بہت بڑا گناہ ہے۔ اسم ولا تجسسوا، اور تم کسی کی بات، کسی کی راز چوری چھپے سننے کی کوشش مت کرو، جاسوسی مت کرو۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو زیادہ گمان نہ کرو، بعض گمان بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کی جاسوسی مت کرو۔ ہمارے معاشرے کا اصل بگاڑ گمان سے شروع ہوتا ہے، گمان سے، بدگمانی۔ آپس میں دو دوست انتہائی صلح و محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا معاملات انتہائی بہتر رہتا ہے،
لیکن بیچ میں تیسرا آتا ہے اور دونوں کے درمیان میں کسی بھی باہی میں نہ اتفاقی پیدا کرا دیتا. اب ایک دوسرے کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں. آپس میں ایک دوست دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہو, تیسرے کو اس بات کا گمان ہو جاتا ہے یہ میرے خلاف ہی بول رہا ہوگا. یہ بدگمانی, یہ بدگمانی. اور یہ معاشرے اس وقت ہمارے جو حالات مسلمانوں کے سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے متعلق بدگمان بے انتہا ہے. بدگمانی بہت زیادہ ہے. بھائی بھائی کے ساتھ بدگمان ہے, شوہر بیوی کے ساتھ بدگمان, بیوی شوہر کے ساتھ بدگمان ہے, بھائی بہن کے ساتھ بدگمانی. حتیٰ کہ یہ بدگمانی ہمارے گھروں میں ایسے گھس چکا ہے کہ جس طرح ہوا داخل ہوتی ہے. آپس میں دیکھیے ایک دوسرے پر کسی کو اعتماد اور بھروسہ نہیں رہا. اولاد کو ماں باپ کے حق میں بدگمانی. وہ اولاد جو آج جوان سال ہو گیا, اب وہ بوڑھے باپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے. ہمیں تمیز سکھا, وہ اولاد تمیز سکھا رہی ہے جس باپ نے کبھی اسے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے. وہ کہتا آپ کو ہماری کلچر کا علم نہیں, ہمارے معاشرے کا علم نہیں. ہمیں بدگمانی. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تم جاسوسی نہ کیا کرو, چوری چھپے بات نہ سنا کرو. جب بدگمانی ہو جاتی ہے دو فریقین کے درمیان تو اب ایک دوسرے کے بات کو سننے کے لیے چوری چھپے کوشش کی جاتی. وہ پیچھے جاسوس چھوڑتا ہے, دیکھو میرے خلاف وہ کیا بات کر رہا تھا, فلانے نے وہ بات. کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ جبرائیل ہے کہ جو کہے گا 100% سچی بات کہے گا. انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے اس سے کہنے میں, وہ چڑھا بڑھا کر بھی کہہ سکتا ہے, گھٹا کر بھی کہہ سکتا ہے. لیکن سب سے بہترین مومن وہ ہے جو کسی کو صلح کرانے کے درمیان جھوٹ بول کر کے وہ صلح کرائے کہ تمہارے خلاف نہیں, وہ تمہاری تعریفیں کر رہا تھا, تاکہ اس کے درمیان محبت پیدا ہو. یہ جھوٹ بولنا جائز ہے. اس معاشرے کے بدگمانی کو دور کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول کر کے دونوں میں صلح کرا سکتا ہے. لوگوں ہمارے معاشرے کا جو سب سے برا حال ہے وہ بدگمانی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے جاسوس چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرے خلاف وہ کیا بولتے ہیں. یہ بدگمانی ہے. ولا تجسسوا, اور جاسوسی نہیں کرنا. یہ اللہ نے فرمایا. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, بعض کا بعض سے تم غیبت نہ کرو. جو غیبت کرتے ہیں, احدکم من یأکل لحم اخیہ میتا, اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. گوشت کھاتا ہے, گوشت کھا رہا مرے ہوئے مردار بھائی کا. ان یأکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یہ پسند کرو کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے کہہ دیا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم انکار کر دو گے, نہیں کھا سکتے. اور ہم غیبت کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے میں, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول اتدرون ما الغیبہ, یہ غیبت کیا ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم ان کے پیٹھ پیچھے ان کی وہ سچی بات بیان کرو جو ان کی برائی تھی, اور جب وہ بات ان تک پہنچے تو اس کے دل کو تکلیف ہو. یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول, ہم جو بات اس میں ہے وہ بات ہم نے سچی پیش کی ہے, سچ بولا, تب اس کے پیٹھ پیچھے سچ بول رہا تھا. اللہ کے رسول فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. یہی غیبت ہے. کسی کی خامی کو آپ کوٹ کر لی, کوٹ کرنے کے بعد آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خامیوں کو بیان کر رہے ہیں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں غیبت کتنی عام ہے, اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. میں اس پر ایک اور حدیث پیش کروں. اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی. کل قیامت کے دن میدان محشر ہوگا,
اللہ سبحانہ و تعالی سب کا حساب و کتاب کر رہا ہوگا. چگل خوروں کا، غیبت خوروں کا. اچھا اس حدیث کو پہلے پوری کر دو. اللہ رسول نے کہا جو سچ بات بیان کر رہے ہو یہی غیبت ہے، اور تم نے اگر وہ بات کہی جو اس میں ہے ہی نہیں فقط بہتہ، وہ تو بہتان ہوا. غیبت اور بہتان دو باتیں. اگر تم نے جھوٹ کسی کی طرف کوئی بات منسوب کر دی تو وہ بہتان ہے، اور اگر تم نے سچی بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جو اس کی خرابی ہے اسی کو غیبت کہتے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میدان محشر میں قرب له یوم القیامہ یقال له، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے بھائی کا گوشت اس کے سامنے پیش کرو. قرب له یوم القیامہ یقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ ویأکلہ ویصیح. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو اس کے بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا. قرب له یوم القیامت یقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا. فرشتے اسے گوشت پیش کریں گے، اس کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت. وہ کہے گا کہ ہرگز بھی میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں، یہ تو کھانے کے لائق نہیں ہے، میرے بھائی کا گوشت میں اسے کیسے کھاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کہیں گے وَيَأْكُلُ، جس طرح تم دنیا میں اس کی گوشت کو، اس کا گوشت کھایا کرتے تھے، يَأْكُلَ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جب اس کے بھائی کا گوشت پیش کیا جائے گا وَيَأْكُلُهُ وَيَصِيحُ وَيَأْكُلُهُ، اسے کہا جائے گا اسے کھاؤ، وہ کہے گا میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں. فرشتے کہیں گے تم ایسا کھاؤ جیسے تو نے دنیا میں زندگی میں زندہ رہتے ہوئے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا. جب وہ کھائے گا وَيَأْكُلُهُ وَيَصِيحُ، جب اسے وہ کھا لے گا تو اس کا چہرہ بدصورت ہو جائے گا. امام مسند احمد نے کہا کہ اس کا چہرہ پھٹ جائے گا. اندازہ لگائیے یہ غیبت کا معاملہ ہوگا، یہ غیبت کا معاملہ ہوگا. اور اتنے بھیانک یہ برائی ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے معاشرے میں. اکثر و بیشتر لوگ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ہم ہلکے سے ہلکی گناہ کو، یا صحابہ کی دور میں ادوار صحابہ میں ہم چھوٹے سے گناہ کو ہلاک کر دینے والا تصور کرتے تھے، اور آج بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی لوگ یہ خیال کرتے جیسے اڑتی اڑتی ہوئی ناک پر مکھی بیٹھی، ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ گئی. اسی طرح گناہوں کو آج بڑے بڑے گناہوں کو لوگ یہ تصور کرتے ہیں. لوگ اندازہ لگا لو کہ یہ برائی ہمارے درمیان کتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ ہے. یہ خرابی ہم میں ہے نہیں، ہمیں بد اخلاقی ہے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کا جو اخلاق، اس معاشرے کی جو اصلاح کی، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اخلاق سے کی ہے. جہالت کے دور میں بھی مکہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا کرتے تھے. آج ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے یہ خطیب صاحب، یہ عالم صاحب، یہ امام صاحب، یہ مولوی صاحب، یہ فلانے صاحب، یہ مصلی صاحب، یہ فلاں بن فلاں سچ بولتا کہہ سکتے؟ ہمارے اخلاق ایسے ہیں. چلو یہ چھوڑ دو، دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب سچ بول رہے ہیں. بیوی بول سکتی ہے میرا شوہر سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ہمارا ہے یہ ماحول. جبکہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سچ بولو گے، سیدھا بولو گے، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. کہاں ہے ہماری نمازیں میں برائی سے کیوں نہیں روک پاتی؟ ہمارے صدقات، ہماری زکوٰۃ کیوں نہیں ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچا پا رہی؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال درست نہیں ہو رہے کیونکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. صوفے پر بیٹھے ہوا والد، کسی دوست کا فون آیا، اٹھا کر کے بات کر رہا ہے، میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں، ون دا وے ہوں میں. معصوم سا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد گھر میں صوفے پہ بیٹھا ہوا چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور اپنے دوست کو یہ بول رہا ہے کہ میں ون دا وے ہوں.
راستے میں ہوئے. کون تعلیم دے رہا ہے جھوٹ بولنے کی؟ کون دے رہا ہے جھوٹ بولنے کی تعلیم؟ کون اپنے معاشرے میں خرابی پیدا کر رہا ہے؟ بیوی کی باری ہے، بیوی کا ذکر کیا. آج کوئی خاتون ایسی ہے، کوئی شوہر ایسا ہے جو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تک کرے تو نہیں. کوئی بیوی ایسی ہے جو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی ہو، جو اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہیں آپ تو صادق الامین ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ تہ دستوں کو تنگ دستوں کو کھما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ صادق الامین ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث. آپ لوگوں پر رحم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. کوئی بیوی گواہی دے سکتی ہے ہماری؟ آج کل جو ماحول ہے، شادیوں سے پہلے ہی ابھی بات چیت طے ہوئی ہے، اس کے درمیان ہی نہ جانے کتنے سارے معاملات پیش ہو جاتے ہیں، اور سب کا دار و مدار جھوٹ پر رکھتا ہے. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی جو تیسری جو خرابی ہے وہ جھوٹ کی ہے. لوگ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا کہ میری بیوی اتنی پاکیزہ ہے جتنی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. علی کی بیوی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، عثمان کی بیوی تھی، رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں. ہر آدمی ڈرا اور سہما ہوا ہے. ہم مسلمان ہی تو ہیں، کوئی اور تو نہیں. یہ ہمارے ساری برائیوں اور خرابیوں کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ڈرے اور سہمے ہوئے حالات پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تم ایک دوسرے کا اللہ کے تقوی کے خاطر تعاونوا علی البر، تم مدد کرو، تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی کے محض پر آپ تعاون کرو. آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو لوگ اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو علی الاعلان دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن مجید کی حقانیت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سیرت رسول اللہ ہو، امہات المومنین کی سیرت ہو، چیخ چیخ کر چلا چلا کر قال اللہ قال رسول کو عام کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں. جب کبھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ فلاں کی پریشانی ہے، اس کی نہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسد الواحد المومن اذا اشتشکا منہ عدو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والہمہ. مومن تو وہ ہے جو ایک دوسرے کے جسم اور جان کے مانند ہو. جسد الواحد اذا اشتکا منہ عدو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والہمہ. مومن ایک جسم اور جان کے مانند ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کو عام کرنے والے لوگوں پر جب پریشانی آتی ہے، انہیں پی ایس کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، اس وقت وہ تنہا ہوتے ہیں، ان کے تعاون اور مدد کرنے والے دوسرے لوگ کھڑے نہیں ہوتے. کیا یہی ہم اللہ والے، یہی ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو سن کر عمل کرنے والے لوگ ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاثم والعدوان. انتہائی ضروری ہے. ہم کتنی بھی باتیں آپ سن لیں، لوگوں تک پہنچائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی اس گمان میں ہو کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہم نے کتاب سن لیا، تقریر سن لی، ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں. آپ داعی ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں. آپ ذمہ دار ہو، مکلف ہو گئے، آپ کی ذمہ داری.
اور خود آپ کے متعلق بھی اللہ آپ سے سوال پوچھے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر کے میں اپنے تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اگر کوئی یہ گمان کر رہا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے خطاب سن لیا، تقریر سن لی، بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے، جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، ہم مکلف رہیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو لوگ میرے آیت سے، میرے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی دنیا کو تنگ حال کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میدان محشر میں ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے رب العالمین نے، میرے پروردگار ہے، میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا۔ غور کرو، ذہن کو حاضر رکھ کے سن لو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تجھ تک پہنچانے والے لوگ گئے تھے، میری آیتیں تجھ تک پہنچانے والے علماء اور دعوتا موجود تھے، کیا تم نے میری آیتوں کو سن کر کے تم نے نصیحت حاصل کی؟ نہیں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے میری آیتوں کو سنا، نصیحت حاصل نہیں کی، اسے پس پشت ڈال دیا۔ اے لوگوں، میرے بندو، جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا، میرے رسول کی حدیثیں، میرے رسول کی سنت کو تم نے بھلا دی۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے لوگوں، میں بھی تمہیں آج بھلا دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ دنیا میں دیکھنے والا ہوگا، میدان محشر میں نابینا بنا دیا جائے گا، وہ سوال کرے گا، کہے گا اللہ سے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا، تو پتہ یہ چلا ہم مکلف ہیں۔ ہم جب قرآن اور حدیث کو سنتے ہیں تو پہلے خود نصیحت حاصل کریں، اس کے بعد اس نصیحت پر عمل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سننے کا، نصیحت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر عمل کرنا، اور اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ آپ انکاری ہیں، آپ انکار کرنے والے ہیں۔ کس کا؟ اس قرآن کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ ایک حدیث سنا دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یبا قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کا انکار کون کر سکتا؟ اللہ کے نبی، آپ کا انکار کون کر سکتا؟ اللہ کے رسول، آپ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رسول نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اس نے میری بات مانی۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پتہ یہ چلا کہ آپ قال اللہ قال رسول سن لیتے ہیں اور عمل نہیں کرتے تو فائدہ نہیں، آپ انکاری ہیں۔ ومن عصانی میں ہے، من اطاعنی میں نہیں، ومن عصانی میں۔ فیصلہ کر لو کہ من اطاعنی میں زندگی گزارنی ہے یا ومن عصانی میں۔ ابھی جو حالات ہے، ابھی جو معاشرہ ہے، ابھی جو ہمارے حالات ہیں، ومن عصانی پر ہے، ومن اطاعنی پر نہیں۔ من اطاعنی نہیں، ومن عصانی پر ہے۔ ہمارے معاشرے کا ماحول من اطاعنی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے، کتاب و سنت کے موافق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ الہ
یہ جو پروگرام آج منعقد کیا گیا ہے، الہ العالمین تو اسے شرف قبولیت سے نواز، اللہ اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا باعث بنا دے، الہ العالمین اس کے برکات اور ثمرات سے مجلس میں بیٹھنے والے کہ اللہ جائز مرادوں کو پوری فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کے خوشیوں میں تبدیل فرما دے، جو بیمار اور بیمارہ ہیں اللہ صحت و کاملہ عاجلہ والمستعملہ عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ دعا کی تمنا رکھتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین ہم تو سے دعا کرتے یا رب کریم، جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور الہی جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، چمن میں پھول رہے تو کھلیں گے، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ رئیس اللہ سلفی آپ سے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔